بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے ترکیہ کے صدر کی جانب سے وزیر اعظم اور خاتون اول کو ملنے والے تحفے توشہ خانہ میں جمع، مودی بنا امریکہ میں بھارت کے لیے باعث شرمندگی، پی ٹی آئی کا یو ٹرن سے دھلائی تک کا سفر، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آرمی چیف کا گرین پاکستان منصوبے کا افتتاح۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی خوبصورت اسمائل آتی ہے جب نام آتے ہیں آپ لوگوں کے۔ تو دیکھیں جی، دنیا میں سب سے خوبصورت ترین چیز جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کا نام ہے۔ جیسے امین حفیظ اکثر دوستوں کو ملتا ہے، مطلب ہلکا باب ذرا بھرا ہے تو سب کے نام مجھے بعض کا بھول جاتے ہیں، تو میں نے ایک لفظ رکھا ہوا ہے، او مائی لو۔ ویسے انہوں نے کوئی اس پچھلے 6 ماہ میں جب سے پروگرام چل رہا ہے کوئی 150 مرتبہ مجھے مائی لو کہہ کے آج جب یہ میک اپ روم میں کسی کو مائی لو کہہ رہے تھے تو میں سمجھی آپ سے بات کر رہے ہیں، مجھے لگا صرف آپ بھی لو ہے۔ وہ اصل میں ایک دفعہ نا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ لگا رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے مطلب مجھے ملنا چاہ رہے تھے اور میں بھی اسی انداز میں اس سے مل رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بڑا زبردست گپے شپے بھی ہوئیں۔ وہ جب صاحب چلے گئے تو ہمارے ایک بڑے لولی رپورٹر ہیں عدنان ملک صاحب، تو انہوں نے مجھے پوچھا، عدنان ملک صاحب کہتے ہیں امین حفیظ ہے کون سی؟ میں کہا میں نہیں پتا، میں کہا لو ہے کسی، میں کہا اپنا لو ہے کسی۔ سو بہرحال یہ دیکھیں جی، یہ جو لو ہوتے ہیں نا، یہ تو پیار کرنا چاہیے، پیار بانٹنا چاہیے، اور کوئی آپ کو بڑی محبت سے ملنے آئے پبلک پلیس پہ تو اب مت اس سے پوچھیں کہ صاحب آپ کون ہیں، تو مطلب اس کو اسی طرح پیار سے ملیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ایسے بہت سے واقعات میں اگلا بندہ خود ہی اگلے لمحے اپنا تعارف کرا دیتا ہے کہ امین حفیظ صاحب مجھے پہچانا آپ نے، میں وہ ہوں، تو بات وہی بندہ۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جب ہم اسلام آباد کے سفر پہ گئے تھے ان کے ساتھ، تو سب سے زیادہ پٹرول ڈالنے والے، چائے دینے والوں نے جو سیلفیاں بنوائی جو بھی ہمیں راستے میں مل رہا تھا، سب سے زیادہ وہ انہوں نے امین حفیظ صاحب کے ساتھ سیلفیاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ترکیہ کے صدر آئے، انہوں نے ہم سے محبت کی، ہمارے پرائم منسٹر سے محبت کی، اور انہوں نے ہمیں دیے تحفے۔ پریزیڈنٹ سے بھی پریزیڈنٹ پاکستان جی، خاتون اول کو بھی تحفہ دیا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی تحفہ دیا، سب سے ملاقات ہوئی، سی ایم پنجاب سے بھی ہوئی۔ اب وہ تحفے اگر ایکس پرائم منسٹر ہوتے پاکستان کے تو بیچ بوچھ کے خاک ہو جاتے جی، لیکن انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا، دونوں نے اپنی اپنی۔ اگر انہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی تو یقیناً جناب شہباز شریف صاحب یہ گاڑی بیچ کر ماڈل ٹاؤن میں ٹائلیں لگوا دیں۔ ویسے گاڑی خوبصورت تھی، اگر بیچیں تو ہم بھی خریدار ہیں۔ نہیں، آپ امیر آدمی ہیں بھائی، ہم نہیں، جہاں ٹرینیں خریدی جا سکتی ہیں وہاں گاڑی کیا چیز ہے۔ توشہ خانہ کا جو ایک لوگ سنتے ہیں نا، یہ توشہ خانہ کیا ہے، ہم ذرا تھوڑی سی آج اس پر بھی بات میرے رضی دادا ہم کر لیں لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ یہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کون سے تحائف وہاں پر آتے ہیں، کیسے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی اگر نیلامی ہوتی ہے تو نیلامی کا پروسیجر کیا ہے، کون کون لوگ اس نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بھائی جان، 2 کیسز چلے ہیں ایک صاحب کے جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ازبر ہو چکا ہے توشہ خانہ کیا ہوتا ہے۔ جو سربراہ مملکت کو یا حکومتی عہدیداروں کو تحفے ملتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ اکاؤنٹ میں یا ایسے خزانے میں جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ جسے توشہ خانہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ تو اس کا مطلب کہ 300 یا $300 تک کا تحفہ جو ہے وہ آپ مفت لے جا سکتے ہیں گھر، ورنہ اسیسمنٹ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، اسیسمنٹ کمیٹی اس کی جو ویلیو لگاتی ہے، بلا 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 بلا۔ اچھا، کچھ لوگ تو پھر اس کی جو پرائس ہے وہ اپنے اکارڈنگلی پھر کروا لیتے ہیں کہ بھائی آپ بل بنا دیں۔ اچھا، میں اس آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ ایک تو ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک کی مالیت کا وہ تحفہ ہو تو وہ مفت لیا جا سکتا ہے، لیکن جب مہنگا تحفہ ہوتا ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اس کی باقاعدہ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ اسیسمنٹ کرتی ہے کہ اس کا یہ قیمت ہے، اور اس کا 50% جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے، پہلا حق اس تحفے پر اس کا ہوتا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے۔ لیکن اگر
وہ یہ تحفہ نہ لینا چاہے کسی وجہ سے، یا اس کو پسند نہیں ہے، یا وہ مناسب نہیں سمجھتا وہ تحفہ لینا، تو پھر اس کو آکشن کیا جاتا ہے. آکشن میں بھی پہلی شرط جو ہے وہ سرکاری آفیسرز حصہ لے سکتے ہیں، اور پاک فوج کے آفیسر جو ہیں وہ اس میں حصہ لے. اگر سول آفیسر اور پاک فوج کے آفیسر اس میں دلچسپی ظاہر نہ کریں تو پھر اس کو عام پبلک کے لیے آکشن کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے. پھر عام شہری اگر وہ تحفہ لینا چاہے، جیسے امین حفیظ اگر یہ چاہیں کہ ترکیہ کے صدر کی جو بجلی سے چلنے والی گاڑی ہے اگر وہ لینا چاہیں تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا کہ پہلے صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب اس کو تحفہ لینے سے انکار کریں، پھر سیول اور ہمارے ملٹری کے جو قانون اور قاعدہ و ضوابط کے مطابق وہ بھی انکار کر دیں، تو پھر یعنی کہ امین حفیظ کی باری آ سکتی ہے. اچھا پہلا کسٹمر میں تھا، دوسرے یہ ہیں. اگر آپ کا بہت دل ہو تو آپ کسی پیر سے دعا کروا لیں کہ وہ پھر انکار کر دے، نہ لیں، پھر ہماری ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ انکار نہ ہی کریں. دیکھیے اس میں جو اہم بات جو ہم نے کل بھی کی تھی وہ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کے اندر جمع ہوں گے، اور اس کے بعد اگر یہ شخصیات اس کا 50% ادا کر دیں گی تو وہ یہ گاڑی اپنے لے جائیں گی. یہ ترکی کی ایکسکلوسیو گاڑی ہے جی، گھڑی بھی بڑی ایکسکلوسیو تھی، خود ڈیزائن کر کے تو بنائی اور اناؤنس کیا گیا باقاعدہ. مطلب انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارا کنزی ڈرون دنیا بھر کے اندر ہے، جس طرح ہمارا کان بیسیکلی وہ کان جہاز وہ بنا رہے ہیں، جس طرح کا اٹک ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں، اس طرح ہی یہ ہم بجلی والی گاڑی بھی بنانے لگے، اور پھر انہوں نے وہ بنائی. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف ترکی میں وہ استعمال ہو بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپن دنیا میں مارکیٹ میں ہے. اسی لیے وہ مختلف سربراہان مملکت کو اب تک دے چکے ہیں، اور اب پاکستان آئے تو یہاں بھی دیا. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ان کا اپنا بیبی ہے، تو یہ دنیا میں پاپولر ہو، اس کی ڈیمانڈ ہو. جیسے ہمارے پھر وہ لڑاکا تیاروں کی مجھے بات یاد آ جاتی ہے، تو پھر ہم بھی تو ہیں نا نمبر 1 اس میں. ہم خود بھی بڑے لڑاکا ہیں، ہمارے تیارے بھی بڑے لڑاکا ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا اور صدر صاحب کا اچھا فیصلہ تھا، جی بہت اچھی بات ہے. بالکل اچھا ڈیسیجن تھا اس کو توشہ خانہ میں جمع کروا دینا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنے پرائم منسٹر کی پالیسیز کی اور ڈیسیجنز کی، اس کی وجہ سے معیشت ہماری بہت بہتر ہوئی ہے، ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف. دیکھیے میں پرسوں مجھے خود ذاتی طور پہ سبزی خریدنے کا اتفاق ہوا. شکر ہے رضی دادا بھی انڈا سبزی ڈبل روٹی خریدنے کے لیے گئے ہیں. گوبھی، مٹر، آلو، پالک، ٹھیک ٹھاک سبزیاں خرید لائے ہیں ایڈوانس میں. مجھے پتہ ہے ٹماٹر 50 روپے کلو تھے جی. گوبھی جو تھی وہ مطلب کہ 100 کی اس نے 5 کلو دی ہے جی، 20 روپے کلو تھی جی 20 روپے کلو گوبھی. جی ہم یہ آلو جو تھے وہ 50 روپے کلو تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شملہ مرچ 50 روپے. تو گھر سبزی منڈی دے نال تو نہیں سر نہیں. اچھا آفر بھی تھی پھر سنیے گا. میں ویلنشیا کے مہنگے ترین علاقے کے ریٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا جو وہ 100 روپے کلو تھی شملہ مرچ، لیکن وہ کلو کے ساتھ کلو فری دے رہا تھا، تو 50 روپے کی پڑی نا. تو سبزی منڈی ہے نا. نہیں بھائی جان، نہیں بھائی جان، مہنگا ایریا. میں مہنگے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اگر مہنگے علاقے میں ریٹ کون سے مہنگے علاقے میں 1 کلو سبزی لیں تو 1 کلو فری ملتی ہے. معیشت بہتر ہوئی ہے نا، چیزیں سستی ہوئی ہیں، جو ہم روز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عام عوام کو کب فائدہ ہوگا. مرغی نے بھی 2 انڈے دینے شروع کر دیے. میں پروگرام دیتی ہیں کچھ مرغیاں 2 میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام کے بعد تقریباً کوئی 8 ساڑھے 8 بجے گھر جا رہا تھا، تو راستے میں سے خریدی. بھائی میں نے تو جو خریدی اللہ کو جان دینی ہے. رات کو 8 بجے ہاں وہ انہوں نے کیا میں بھی لے لو امی میں ضائع بات گئی. اچھا جی شلجم لیے جی 50 روپے کے اس نے 2.5 کلو مجھے دے دیے. اچھا مہنگائی کہاں ہے پھر. ٹھیک ہے. اب میں جب ٹی وی پہ آ کے بیٹھتا ہوں اور لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے سننے کو ملتا ہے لو سٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے تو سبزیاں تو سستی نہیں نہ ہوئی. تو میں نے کہا اب میرے وہ دوست احباب جو تبصرہ نگار ہیں اب وہ کیا سیاپا فروشی فرمائیں گے. سیاپا فروشی مس کر رہی تھی میں نے کہا ابھی تک نہیں آیا آپ کی طرف سے. ہاں سیاپا فروشی اب وہ کیا فرمائیں گے کیونکہ اب تو سبزیاں بھی سستی ہو گئی ہیں. اب وہ کیا بہانہ لگائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں بنیادی طور پر سب سے پہلے افراط زر ہوتا ہے. آپ افراط زر 42% سے گھسیٹ کے
6%, 6-5% پہ لے آئے آئے. اگرچہ وہ بڑھ کے دوبارہ 4 پہ چلا گیا لیکن اتنا نہیں بڑھا. ٹھیک ہے نا, جتنا بتایا جاتا ہے جتنا. اب وہ افراط زر مطلب یہ بہت ڈراسٹک کمی تھی. 22% سے کم ہو کے آپ کی شرح سود 12% پہ آ گئی. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں 4 ارب 40 کروڑ سے بڑھ کے 12 ارب 50 کروڑ ڈالر پہ پہنچ گئے. اور میں یہ صرف سرکاری ریزرو کی بات کر رہا ہوں. جو نجی بینکوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی 6-6.5 ارب ڈالر ہیں, اور یہ کوئی 18-19 ارب ڈالر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ خسارہ تھا, وہ خسارہ ختم ہو گیا, سرپلس میں چلا گیا. ہم چوتھا مہینہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے. صحیح. ہماری ایکسپورٹ میں اکراس دی بورڈ 25% سے زیادہ کا اضافہ ہے, بعض ہیڈز میں تو 30% کا اضافہ ہے. لیکن ہمارے ٹیکسٹائل میں بڑے عرصے کے بعد ڈبل ڈیجٹ گروتھ نظر آ رہی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے. تو آئی ایف سی نے بھی تعریف کر دی ہے معیشت کی. آئی ایف سی کا آج آیا ہوا تھا وفد, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو 10 ارب ڈالر کا قرض دینے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر انہوں نے 2.1 ارب جو ہے وہ انویسٹ کیا. اچھا, اس کے علاوہ 2 نئے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے, اور اس میں ایک آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1.5 ارب ڈالر کا مزید جو سپورٹ ہے, میں اسے قرض نہیں کہتا, مزید سپورٹ جو ہے وہ کرنے آ رہا ہے, اور 1 ارب ڈالر کی مزید کرنے آ رہا ہے. اچھا, انہوں کا دماغ خراب ہے, انہوں دی اکھاں چ ککرے پئے ہوئے نے, انہوں نے نظر نہیں آندا. یہ جو ہمارے ٹی وی کے انٹل کچور ہے نا, ہم خود ان کو دیکھ کے آتے ہیں جیسے ٹی وی کے انٹل کچور ہے نا, ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اکانومی بہتر نہیں ہو رہی. وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ایک ایک انڈیکیٹر کے اوپر نظر رکھ کے ان کو نظر نہیں آ رہا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کا اعتراف جو آئی ایم ایف قاسم کے ابو نے بھی کر دی تھی. ہاں, آئی ایم ایف کی سربراہ نے کیا, آئی ایم ایف کی سربراہ نے کیا جب ان کی شہباز شریف صاحب سے دبئی میں میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بجلی کے اوپر سبسڈی دے سکتے ہیں, لوگوں کو قیمتیں کم کر سکتے ہیں, اور بھی 2-3 رائتیں انہوں نے کہیں. اور شہباز شریف صاحب نے پھر فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلا کے کہا یار اس کے باوجود جب سیاپا فروشی ہوتی ہے تو میرا دل بہت دکھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو شمائلہ بتاؤں, یہ ہمارے رضی دادا ہے نا, یہ تو پرانے دادو, ہاں, یہ جو کہانی سناتے ہیں نا کہ ایک مغلیہ دور ہوتا تھا, اور اس میں پھر وہ نانی بھی ایک کہانی سنایا کرتی ہیں جب ہم پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. لیکن رضی دادا کی باتیں میرے دل کو لگتی ہیں, اور سچ مچ اس میں جو معیشت میں بہتری آئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سرکاری میڈیا پر بیٹھے ہوئے ٹی وی اینکر نہیں کہہ رہے, پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. انٹرنیشنل فینانس کارپوریشن جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں مختار ڈیوپ, انہوں نے اس بات کی تصدیق کر کے مور لگا دی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو سرمایہ کاری ہے یہ پورا تقریباً 400 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری والا, مطلب اس کے اوپر کہہ دیے 400 ارب ڈالر تو کچھ زیادہ ہوگا, 370 ارب ڈالر کی. سانو 10 ارب ڈالر لب گئے سی نچ نچ کے مرن والے ہو جانا. سر یہ سرمایہ کاری ہے پاکستان کی معیشت میں جس کو دنیا نے مان لیا, اور یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بعض لوگوں نے مذاق اڑا دیا کہ جب پاکستان میں بات نہیں کر سکتے, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے آتے ہی جو ایفرٹس کیے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے دور میں کہیں دشمنوں کے یہ الفاظ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے, کبھی میرے دور میں ایسا نہ ہو, اور میرا دور ہو یا نہ ہو تب بھی پاکستان پر یہ کبھی ایسی بات نہ ہو. رضی دادا جب پاکستان کے ڈیفالٹ کی دشمن بات کرتے ہیں, اپوزیشن رونا روتی ہے, تو ان کی آنکھوں میں تو ویسے ہی حب الوطنی کا جذبہ ایسا جاگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں نم ہو جاتی ہیں کہ پاکستان جس کا پرچم سدا سر بلند رہنے کے لیے, اور یہ سبز حلالی پرچم دنیا میں جب ہمارے کھلاڑی بھی لہراتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری معیشت کا اب یہ سبز حلالی پرچم جو ہے اس کو دنیا نے مان لیا ہے کہ مضبوط معیشت کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے. اب اللہ کرے اس کو, وہ کہتے ہیں نا کہ تن کے چن چن کے بنایا ہے گھر,
کہیں اس کو آندھی بکھیر نہ دے. کیا بات ہے جی, کہیں ان کو آندھی بکھیر نہ دے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے ایسا سوچنے والوں کے منہ میں خاک اللہ نہ کرے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. رضی دادا, یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ مودی کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, باعث شرمندگی بنی ہوئی ہے پورے بھارت کے لیے. ایک تو یہ ملاقات, اوپر سے ایک اور سونے پہ سہاگا کہ ان کی جو ایروناٹیکل کمپنیز ہیں جہاز بنانے والی, کوئی جہاز ٹائم پہ نہیں بنا سکی. اب مودی پریشان ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. میں جہاز والی کہانی پہلے سنا دوں. 1982 کے ان کی فضائیہ پریشان ہے. ہاں 1982 کے اندر ایئر چیف نے کہہ دیا ہے کہ یہ بھارت کے جو دفاعی یہ مصنوعات ہیں وہ بر وقت تیار نہ ہونا, مطلب میں نے کہا پوری کہانی سنائے. ویسے آپ جہازوں کی بڑی مزدار سٹوری ہے ان کی. میں اندرا گاندھی نے, آنجہانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میڈ ان انڈیا جہاز بنائیں گے, جنگی جہاز. اور انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہال کے نام سے, اور ہال نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی. اچھا 1992 میں اس وقت جمہوری حکومت تھی جناب نواز شریف صاحب کی. انہوں نے کہا یار اگر انڈیا نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا, اس میں چائنا, امریکہ اور پاکستان, 3 ممالک کے تعاون سے جنگی جہاز بننا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جب پاکستان نے اور اس کے اوپر پوری R&D شروع ہو گئی. F-16 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنا پاکستان کا جہاز بننا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ پوری تیاری شروع کر دی گئی, لیکن جیسے ہی ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو امریکہ نے نہ صرف کہ اس پروجیکٹ سے نکلنے کا اعلان کر دیا بلکہ پاکستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں بھی لگا دیا. پاکستان سوچ رہا تھا کہ فلاں جگہ سے انجن لیں گے, فلاں جگہ سے ہم اس کا فیوزل آرچ بنوائیں گے, فلاں جگہ سے یہ کریں گے اور پھر ہم طیارہ تیار کر لیں گے. لیکن جب وہ پابندی لگ گئی, نہ صرف کہ امریکہ خود پروجیکٹ میں سے نکلا بلکہ اس نے باقیوں کو بھی منع کر دیا. اب کیا کریں؟ چائنا نے کہا کہ ہیمو شاؤں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ازی تھوڑے نال ہیں, بسم اللہ کرو. تو پھر ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے JF تھنڈر کا, یعنی 3 سال سے کم عرصے میں 2002 میں ہم نے پہلا پروٹوٹائپ نکال مارا. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 1982 میں شروع ہونے والا جو پروجیکٹ ہے انڈیا کا, اس کا جن سے ہم نے آئیڈیا لیا تھا, ان کا جو ٹیجس تھا ان کا تیجا, اس کا ابھی تک پروٹوٹائپ نہیں بنا. ہم نے 2002 میں اس کا پہلا پروٹوٹائپ بنایا, 2004 میں دوسرا بنا کے اس میں امپروومنٹ کر کے, اور ہم نے جناب وہ جہاز اڑا بھی لیا اور چلا بھی لیا اور چائے بھی پلا دی. اس کے ذریعے دشمن کے دانت بھی کھٹے کر لیے. یہ ہمارا جو تھا یہ JF تھنڈر کا 1 تھا. ٹھیک ہے. اس کا جو پھر ہم نے اس کے اندر جو خامیاں سامنے آئیں وہ ہم نے امپروو کی اور ہم نے اس کا 2nd ورژن جو تھا وہ تیار کیا. اور جب JF تھنڈر 3 آیا نا تو دنیا نے کہا کہ ہاں بھئی یہ تو واقعی ٹھیک ہے. پھر اس نے پرفارمنس بھی دے دی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں بہت مطلب اربوں ڈالر کے اس کی ہمیں آرڈر بھی آنا شروع. اب دیکھیے جبکہ انڈیا اپنے ٹیجز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب 2016 یا 17 کے اندر ٹیجز کا پہلا جو پروٹوٹائپ تھا وہ سامنے آیا. تو انڈین فوج ایئر فورس نے انہیں کہا کہ جی ہمیں 2 اسکواڈرن بنا دیجئے. دنیا کے اندر ایک اسکواڈرن کے اندر 16 سے 18 جہاز ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ 32 سے 36 جہاز کا آرڈر پلیس کر دیا. وہ 32 سے 36 جہاز 2020 میں ڈیلیور ہونے تھے. 20 بھی گزر گیا, 21 بھی گزر گیا, 22 بھی گزر گیا, 25 آ گیا, 25 آ گیا, اور ابھی تک ان کو ایک اسکواڈرن نہیں مل سکا. ابھی پچھلے دنوں آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انڈین ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں وہ جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں ہال کے انجینئر کی, ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے انجینئرز کی کلاس لے رہے ہیں باقاعدہ کہ جناب آپ ہمیں ڈچ کر رہے ہیں نا. اچھا اب ہے یہ کہ اگر حال جو ہے وہ یہ والے طیارے بنا کے نہیں دیتا تو اسے NOC دینا ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے. صحیح ٹھیک ہے, آپ کہیں باہر سے امپورٹ کر لیں. اور اگر وہ یہ دیتا ہے تو ان کے جو تھبنٹو لگے ہوئے ہیں, ان کی جو تنخواہیں لگی ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے، اس لیے تو سمجھ اس نہیں لیے آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بنا رہے ہیں، اب بس اگلے سال بنا لیں گے، اب 6 مہینے اور دے دیں. وہ ہر اس طرح کر کے لیز آف لائف لیے جا رہے ہیں. اور اب انڈین ایئر فورس ڈیسپریٹ ہو رہی ہے بالکل، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ MiG 29 MKI ہیں اور MiG 21 ہے. MiG 21 کے بارے میں ماشاءاللہ وہ ایسی مطلب کہ نیش قوم کے ہتھے چڑھا ہے کہ وہ اس کو فلائنگ کافن کا خطاب مل گیا. وڈو میکر یعنی وہ بیوائیں بنانے کے لیے MiG 21 استعمال ہوتا ہے. جب اپنا ابھینندن نہیں لے کے آیا تھا، یہ وڈو میکنگ کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اس کی ایبسولیٹ ہو چکی ہے. امپروومنٹ کے لیے جس ذہانت فطانت اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو MiG 29 سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے. MKI انہوں نے ہمارے میراج کے مقابلے میں رکھا، میراج 3 کے مقابلے، میراج 5 کے مقابلے میں رکھا. ٹھیک ہے جی. اور میراج 5 جو ہے کیونکہ اس کی بھی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس کی بھی سپیڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے، لیکن کسی بھی کام کا کوئی نہیں ہے. MiG 29 MKI جو ہے وہ یوکرین وار کے اندر جس طرح روس نے پنا ہے، اس کو تاک کے نشانے لگا کے گرایا ہے، اس کی یوٹیلیٹی بھی ختم ہو گئی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس تو کریں کیا؟ پاکستان کے پاس جو میرا موضوع ہے پسندیدہ، تو میں آخری فکرات، پاکستان کے پاس جو لیٹسٹ ہے وہ 4.5 جنریشن کا J10 آیا. اور اب J10 جو ہے وہ جس طرح مرغ لڑتے ہوئے اپنی کلگی نہیں کھڑی کر لیتے، اس طرح وہ ٹیک آف کرتے ہوئے اپنی کلگی کھڑی کر لیتے. اگر آپ نے کبھی اس کو، بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے J10 کو ٹیک آف کرتے ہوئے اور لینڈ کرتے ہوئے دیکھنا. میری سرشت کے اندر، کیونکہ میں ایویشن گیک ہوں اور خاص طور پہ اس کے حوالے سے، وہ دنیا کا بہترین نظارہ ہے. ایسے جیسے مرغا لڑنے کے لیے اپنی کلگی کھڑے کرتا ہے، پہلے مرغا بھی وہ دیکھنا پڑے گا، گردن کے بال نہیں کھڑے کرتا ایسے کر کے، ویسے وہ طیارہ جو ہے وہ فلائی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب J10 جو ہے وہ 4.5 جنریشن آ گیا ہمارے پاس. ان کے پاس 3rd جنریشن کوئی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. اب ان کے جو ایئر چیف ہیں، ایئر چیف ان کے AP سنگھ جو ہیں، AP سنگھ نے جو بیان داغا ہے وہ اصل میں اپنے اوپر اس نے آنے والے فیوچر میں جو الزامات ہیں اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ کل کو میری گردن نہ پکڑی جائے، میں نے بر وقت کہہ دیا تھا. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ ادھر ادھر سے مانگ مہارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیے ان کے پاس ٹیکنالوجی آ بھی جائے تو MiG 21 بنا دیتے ہیں، اس کا فلائنگ کافن بنا دیتے ہیں. پلیز کنٹینیو. اور پھر وہ جو طیارے بناتے ہیں ان کے اپنے پائلٹ اپنی جان بچانے کے لیے جہاز آبادی کے اوپر گرا دیتے ہیں اور جان بچا کے نیچے آ جاتے ہیں کہ پائلٹوں کو اپنے بنائے ہوئے ملک کے طیاروں کے اوپر جو ہے نا وہ چلانے ہی نہیں آتے. نہیں چلانے تو وہ آتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں، پائلٹ ہوتے ہیں. وہ تو ٹرک ڈرائیور بھی ٹرک چلا لیتے ہیں. جو ڈرائیور ہے وہ، مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی بنائی ہوئی، اس میں نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سپٹمبر میں جو ایئر ایکروبیٹس ہوتے ہیں، فضائی کرتب دکھاتے ہوئے ایک پائلٹ سے جب طیارہ بے قابو ہوا تھا اور وہ گرنے لگا تھا، اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اسلام آباد سے دور لے گئے تھے. لاسٹ ٹائم تک وہ ہمارا، میرا خیال ہے بہت سپر پائلٹ تھا، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی سربراہان مملکت F-16 میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، بہت ان کے کارنامے ہیں اور فضا سے فضا تک اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ہمارے اس کمال خوبصورت پائلٹ نے، جب اس نے یہی فضائی کرتب میں آتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ مطلب یہ جہاز اس کے کنٹرول میں نہیں، تو انہوں نے پھر بھی لاسٹ مومنٹ تک آبادی سے باہر جا کے سڑک کے اوپر گھسیٹتے ہوئے آبادی بچا کے امین صاحب، اور خود شہادت کا اعلیٰ رتبہ پالی. اچھا جی، یہ ہے پاکستان کی صاحب جو ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں شاپنگ کے لیے. وہ گئے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، تو مودی نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہماری پہلے بھی بڑی ٹریڈ ہو رہی ہے. ایک تو آپ جتنی ہم آپ سے چیزیں خریدتے ہیں اتنی آپ ہم سے خریدیں، اور دوسرا یہ کہ ہم تو ٹیرف لگانے کا سوچ رہے ہیں. مائی لو بول کے اس سے کہا مائی لو، میں تو آپ کے اوپر 20% ٹیرف لگانے کی بات سوچ رہا ہوں، اور آپ کدھر.
اب انڈیا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ بھائی جان آپ ٹیرف بھی انوائٹ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور چیزیں بھی آپ نے کمٹ کر لی ہیں کہ آپ نے ان سے اسلحہ بھی خریدنا ہے, تو آپ کا یہ دورہ کامیاب رہا ہے یا فلاپ رہا ہے؟ نہیں, اپوزیشن اور اپوزیشن جو قائدین ہیں بھارت میں, انہوں نے تو آرے ہاتھوں لیا ہے مودی کے اس اچھا دورے کو. اوور آل ان کی جو ملاقات ہے وہ متنازع بنی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے وہ لے کے کیا آئے ہیں اپنے لیے, مطلب ایک میں کیا کہوں, اب وہ سربراہ مملکت ہے اپنے جو بھی ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق, انہوں نے اتنی بڑی جو اعلیٰ سطحی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی, مذاکرات کیے, مشترکہ نیوز کانفرنس کی, لے کر کے آئے ہیں اپنی قوم کے لیے. وہ اپنی قوم کے لیے مہنگائی لے کر آئے ہیں, جو اسلحہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جنگی جنون, ہندوستان بیسیکلی جنگی جنونی کیفیت کا نام ہے, اور انہوں نے خطے میں جو امن کی فضا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جنگی دفاعی سامان خریدنے کا جو ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں, اس میں تو امریکہ کو مالی فائدہ ہوا نا کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ ان کے آگے بیچ دی. لیکن خطے میں جو طاقت کا توازن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگڑ گیا ہے. یہ بھارت کا جو جنگی جنون کی کیفیت ہے, اس کی ذہنیت ہے, اس نے یہاں پر بھی, اور وہ دیکھیں کیا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 18,000 جو غیر تارکین وطن تھے بھارتی, امریکن صدر نے جب ان کو کہا کہ جی اٹھائیں اور لے جائیں ان کو, تو مودی صاحب وہاں پر بھی خاموش تھے, مطلب مان آئے کہ جی دے دیں مجھے. مطلب وہ بھارت کے لیے پازیٹیو انداز میں ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپوزیشن کے جو قائدین ان پر الزامات لگا رہے ہیں, ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں. مثلا اس میں وہ اڈانی کو بچانے کے لیے کہ جس پہ امریکن عدالت میں کرپشن کے اتنے بڑے الزامات ہیں, مودی صاحب نے وہاں پر کوئی بات ہی نہیں کی, کہتے ہیں جی وہ ذاتی معاملہ ہے, اس کو گول کر گئے ہیں. پھر اس کے بعد 18,000 میں نے آپ کو بتایا غیر قانونی جو انڈین وہاں پر موجود ہیں, وہ ان کی واپسی بھی مان آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ٹیرف چھوٹ کی بات ہوئی ہے, اس میں بھی ناکامی کا جو نہ کر کے کیا کرتے, اگر نہ مانتے تو کیا کرتے, آپشن ہی کوئی نہیں ان کے پاس. ایک بات آپ سے عرض کروں, اچھا میں آپ کی بات اگر بریک کے بعد سنوں تو برا تو نہیں منائیں گے آپ؟ اچھا چلیے, جب مودی نے نہیں منایا تو آپ کیوں منائیں گے؟ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ساتھ رہنے کے لیے شکریہ, اور رضی دادا آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر میں نے بھی کہیں جانا ہے. پچھلے دنوں چائنا نے لانچ کیا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایپ ہے ڈیپ سیک کے نام سے, اوکے ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے چیٹ جی پی ٹی جو امریکن تھی اور اس کے ریلیٹ اس پہ بڑی جناب دھومیں مچی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کر دیا. اور اس سے اب یہ اندازہ کریں کہ بچہ میرا برخوردار ہے, ایک وہ کر رہا ہے تھیسس لکھ رہا ہے اپنی گریجویشن کا, تو اس نے وہاں پہ یورپ میں, تو اس نے جو ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ لی تھی اپنا تھیسس لکھنے کے لیے؟ اس نے کہا جی میں نے $50 پر منتھ کے اوپر لی تھی. وہ اسٹوڈنٹ کو ایپ کا کنسیشنل وہ ریٹ دیتے ہیں. اور یہ ہے, میں نے کہا کہ یہ ٹرائی کی اس نے کہا کہ وہ $50 کی بجائے نا 65 سینٹ میں مجھے وہ آفر کر رہا ہے وہ ساری فیسلٹی, جو میں نے $50 پر منتھ کے اوپر تھی. تو بھائی وہ کہتے ہیں ہماری لاگت ہی نہیں آئی, چائنیز کہتے ہیں, مطلب کہاں ڈالر کہاں سینٹ, یعنی 1%, آلموسٹ 1% یا میکسیمم 1.5% کے اوپر. تو وہ جو امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ورلڈ تھی وہ حالت صدمہ کے اندر چلی گئی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. حالت صدمہ اچھا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے ہم نے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جناب گرپن آفر ہو گیا اور S-35 آفر ہو گیا, سخوئی 35 آفر ہو گیا, اور امریکہ نے وہ جو ہے امریکہ کا بھی ہے نا وہ جو نظر آنے والا طیارہ ہے, وہ 5th جنریشن طیارہ جو ہے وہ آفر کر دیا. تو پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. بھائی اس وقت بھی سٹرائک کیپیسٹی ہو,
وہ کیا ہوتا ہے جی انٹرفیئرنس کرنا طیارے کو آتے ہوئے, انٹرسیپشن کی کوالٹی کیپیسٹی ہو, ٹھیک ہے, اور ڈیفنس کی کیپیسٹی ہو, ان تمام میں پاکستان ایئر فورس کا اور انڈیا کی ایئر فورس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہماری 5th جنریشن آ گئی ہے, ابھی تو ڈیٹیل نہیں, بتا ہم نے ابھی کے 5th جنریشن کا ایگریمنٹ کیا چائنا کے ساتھ, اور وہ ابھی 4.5 جنریشن کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا, ابھی ٹائم لگے گا, اور انہیں 4.5 جنریشن بنتے ہوئے بھی ٹائم ملے گا. اتنی دیر میں ہمارے پاس 5th جنریشن آ چکے ہوں گے. مطلب کہ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ اگر اس وقت ان کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی مدبھڑ ہوتی ہے نا, تو ہمارے بچے جو ہیں نا ایئر فورس والے, وہ بھون کے کھائیں گے ان کو. مطلب اتنا خوفناک ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو یہ جو پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لال بھجکڑ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, کچھ جن نہیں کو ہوگا. پتہ نہیں, وہی والی بات ہے, ایک پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. وہ اب لائن بڑے دنوں سے مس تھی. آپ نے اپوزیشن کی بات کی تھی, یہ جو ہماری اپوزیشن ہے انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے. پہلے یو ٹرن کے ریکارڈ تھے, اب بدتمیزی کے, گالیوں کے, مار کٹائیوں کے, سر پھٹول کے ریکارڈ, سر پھٹول کے ریکارڈ, سر پھٹول کے, تماچوں کے, چپڑوں کے. دیکھیں جی مجھے وہ اسمبلی ہو, سڑکیں ہوں, کوئی چینل ہو, کوئی ٹاک شو ہو, کہیں ہو, مار کٹائی پہ لگے ہوئے ہیں, گالیاں دینے پہ لگے ہوئے ہیں, اور آپس میں ماشاءاللہ سے اور ہم اس میں رضی دادا والی بات ہے کہ لڑائی کے ساتھ رضی دادا جیسے آپ معیشت میں بڑا اچھا بولتے ہیں نا, دفاعی نقطہ نظر پہ بھی اچھا بولتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے اوپر جب بات ہونے لگتی ہے نا تو شمائلہ چودھری کے اندر سے ہے نا آئے ہائے 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 پھر گل دور چلی جاتی ہے. نیڑے ہی رکھا, نیڑے رکھی ہے. اچھا, شیر افضل مروت جن کو نکالا گیا پارٹی سے, اب مصروف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ میں اپنی پارٹی سے پوچھتا ہوں مجھے کیوں نکالا. سر بات یہ ہے کہ یہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب اب یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی چند دن پہلے نکلانے سے پہلے. وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں جو قائد ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں, وہ مصیبت میں ہیں, ان کو رہا کرانے میں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پارٹی کام نہیں کر رہی. پارٹی عہدے بانٹ رہی ہے, عہدوں کے حصول کی جنگ ہو رہی ہے, اور یہاں پر ذاتیات اور ایک دوسرے سے لڑنا جگرنا. یہ شیر افضل مروت صاحب نے چند روز پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تو تھی. کیا وہ فواد چودھری کے ہتھے نہیں چڑھے یہ بولتے, وہ تھپڑ مار کے بتا دیتے کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ ایک ظاہر بندہ سینئر ہے, بولتا بھی ہے, جس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پارٹی کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نام لینے کے لیے پرچم اٹھا کے سڑک پہ نہیں آتا تھا. شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی پارٹی کو کھڑا رکھا اور اس کے بانی کا جو مشن ہے اس کو جاری و ساری رکھا چاروں صوبوں میں. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ بھی ایک ٹاک شو میں افنان اللہ سینیٹر ہے, ان کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہو چکی ہے. کوئی بھی ان میں سے رضی دادا بندہ ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, جب یہ ان پولیٹیکل جب پارٹیز لیڈر میں ایسا ہے, تہذیب نہیں ہوگی, جب ادب اور آداب نہیں ہوگا, سینئر جونیئر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو وہ گھر ہو, وہ دوستوں کی محفل ہو, وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, یا وہ ریاست چلانے کے لیے حکومت اقتدار میں آئی ہو, اگر ان میں ڈسپلن نہیں ہے, اگر ان میں بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے تو نقصان ہوتا ہے. اور وہ نقصان آج پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر اس کے عہدیدار وہ جلسہ کر کے دیکھ لیں, وہ میٹنگز کر کے دیکھ لیں, افراتفری کا وہ ایک عالم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بانی کو اپنی جماعت کو منظم کرنے میں وہ رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ادھر ادھر کے وہ خود پہلے سیکھ لیں امین صاحب, پھر وہ رول جو ہے نا وہ اس میں آپ سے کسی کو سکھائیں گے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس وقت شاندانہ گلزار مشل یوسفزئی کے ساتھ لڑ رہی ہے, فواد چودھری شعیب شینج کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور شیر افضل مروت سلمان اکرم راجہ کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور اس وقت لیکن میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھتا ہوں, اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت ترکی اور ایران
جو کہ پہلے عرب ریاستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی، اور وہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ ایران کے اوپر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس الائنس کا حصہ، نیا الائنس، ادھر پاکستان ہے تو ایران ہے، ترکی ہے، سعودیہ ہے، ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ اس بلاک کو جو بنوانے میں جو ملک سرگرم ہے سب سے زیادہ وہ چائنا ہے۔ صحیح، اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس خطے میں۔ امریکہ نے مودی کے اس دورے کے دوران انڈیا کو اپنا آفیشل پارٹنر اور لوکل اس جگہ کے اوپر جو کہنا چاہیے نمائندہ ڈکلیئر کر دیا ایک قسم کا، ٹھیک ہے، کہ بھی ہمارا فرینچائز تم لے جاؤ، تم ذرا علاقے میں جا کے تمکی شمکی لگا دیا کرو۔ اور یہ کس دور میں ہو رہا ہے؟ وہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ سری لنکا کے اندر بھارت کی مخالف، مالدیو کے اندر بھارت کی مخالف، نیپال کے اندر بھارت کی مخالف قوت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کی مخالف، یعنی اس خطے میں سے انڈین جنوبی ایشیا میں سے، سارک میں سے انڈیا کے مفادات کا جنازہ نکل گیا۔ اور ایک بات جو کل رہ گئی تھی، میں آج اس کو ضرور مینشن کروں گا، کہ چابہار کی بندرگاہ کے اوپر انڈیا بہادر تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور پلان یہ تھا کہ افغانستان کی درآمدات جو پاکستان کے رستے آتی ہیں ان کو چابہار کے ذریعے راؤٹ کیا جائے گا، انڈیا اس کی فیسیلیٹیشن کرے گا، یوں پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ ایک جو رابطہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انکل نے کہا ہے کہ خبردار اگر آپ نے چابہار کو آپریشنل کرنے کی کوشش کی، پچھلی دفعہ بائیڈن نے آپ کو کچھ رائتیں دی تھیں کہ ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں رہیں گی، تاہم اگر انڈیا چابہار کو آپریٹو کرنا چاہے تو اس کا کوئی اس کی اجازت ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا میں وہ بھی اجازت بھی واپس لے رہا ہوں، خبردار کسی نے چابہار کی طرف مڑ کے دیکھا بھی۔ مطلب ایک ہی ٹرمپ صاحب کی جو موو ہے اس میں انہوں نے افغانستان اور بھارت اور ایران تینوں کا رگڑا نکال دیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ $1 ارب جو بھارت نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہے وہ تے سوا ہو گیا نا جی، مٹی ہو گیا، مٹی پاؤ جی۔ اس پہ آپ یہ دیکھیں آج بڑا خوبصورت کام ہوا ہے، گرین پاکستان منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے سی ایم پنجاب صاحبہ نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے۔ مجھے یہ بتائیں کسانوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے کسان، آپ اس میں 3 چیزیں رضی دادا، یہ جو چولستان میں گرین پاکستان پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے ایک اشتراک عمل سے جو اتنی خوبصورت آج بات کی ہے، اس میں جو آپ نے کسانوں والی بات کی ہے نا، دیکھیں ہمارا جو سرسبز پنجاب ہے نا، یہ اتنا ہریالی والا پنجاب ہے، اتنی ایگریکلچر یہ لینڈ ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اور اس کا جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا، آپ کی اجناس زیادہ نہیں ہوں گی، آپ جتنی آپ کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کی زرعی اجناس اتنی سستی ہوں گی، جیسے آج وہ بتا رہے ہیں نا کہ گوبھی بھی، ٹماٹر بھی، اور یہ ان کو ساری سبزی ہیں بہت سستی ملی۔ اب اس پروجیکٹ کے تحت جو اس کی بیوٹی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں انہوں نے گرین ایگری مال بنانا ہے، اور کسانوں کی تربیت کے لیے سمارٹ ایگری بنا دیا ہے، افتتاح کر دیا ہے، سمارٹ ایگری فارم بھی انہوں نے بنا دیا جہاں پر کسانوں کی تربیت ہوگی۔ پھر ریسرچ کے حوالے سے ایک زرعی تحقیقاتی سینٹر بھی بنا دیا، اس کی بھی جو ہے نا وہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بیوٹی اس منصوبے کی یہ ہے کہ کسان کو جدید ٹیکنالوجی جو ہے ایگریکلچر کے میدان میں خریدنی نہیں پڑے گی۔ اب ایک چھت کے تلے اس کے گھر کے پاس، جیسے ماضی میں رمضان میں نگہبان رمضان پروگرام کے تحت وہ تمام کھانے پینے کی اشیاء کا تھیلا گھر پہنچتا تھا، اب اسی طرح کسان جب یہ چاہے گا کہ مجھے ڈرونز چاہیے،
کسان یہ چاہے گا مجھے جدید مشینری چاہیے, کسان چاہے گا مجھے بیج چاہیے الگ کوالٹی کا, کسان یہ کہتا ہے مجھے کھاد بڑی بہترین چاہیے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کیڑے مار دوائیں چاہیے. یہ سب کچھ اب کسان کو ایک چھت تلے اس کو خریدنا نہیں پڑے گا, انتہائی سستے داموں اور اس کو رینٹ پہ کرائے پہ یہ ساری مشینری ملے گی, اور وہ جب اس کو استعمال کرے گا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا, پیداوار بڑھے گی, اور جب پیداوار بڑھے گی ملک خوشحال ہوگا, ملک خوشحال ہوگا, کسان خوشحال ہوگا. یہ سب چل رہا تھا باہر بھی, یہ پاکستان میں بھی پہلے یہ ایگری مال کا یہ تجربہ ہوا ہے. پاکستان کے ایک معروف انڈسٹریل اینڈ گروپ نے جن کا بینکنگ کے اندر بھی بڑا سٹیک ہے, انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایگریکلچر سے ہٹ کے نا کنزیومر گوڈز کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ جو اس کا بیسک آبجیکٹو تھا اور جس کی سپورٹ میں کھاد کمپنیاں بنانے والی کمپنیاں, جس کی سپورٹ میں کیڑے مار دوائیوں والی کمپنیاں, جس کی سپورٹ کے اندر بیج والی کمپنیاں آ رہی تھیں, وہ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو پیور بیج کی, پیور کھاد کی, پیور دوائی کی گارنٹی کریں گے, لیکن جہاں پہ وہ بکنی ہے آگے کسان کو, وہاں پہ کوئی دو نمبری نہ ہو جائے. ہاں, تو یہ جو مال ہے یہ اس بات کو انشور کرے گا کہ فیکٹری سے جو ہمیں خالص دوائی آئی ہے, خالص بیج آیا ہے, خالص کھاد آئی ہے, وہ خالص ہی آپ کسان تک جا رہی. بالکل, اس میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ وہ کھول کے تو اس میں سے کلو 2 کلو نکال لے یا 5 کلو نکال لے, اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ سفیدی, جس طرح کے کام ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہیں نا, وہ کھولنے دیں گی بھی نہیں. اور آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے انہوں نے وہ جو بے گھر لوگوں کے لیے 3 مرلہ اسکیم تھی, وہ کل بات کریں گے. کیوں کریں گے کل, کیونکہ 2 دن پرانی ہے. ایگریکلچر پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے ایگریکلچر پاکستان کی جی ڈی پی کا 22% ہے, اور 38% مین پاور جو ہے, ورک فورس جو ہے, وہ اس سے امپلائی کرتی ہے. آپ اگر ایگریکلچر کو سٹرونگ کرتے ہیں تو گاؤں اور دیہات سے شہروں کی طرف آنے والے آبادی کے اندر کمی ہو جاتی ہے. شہروں پہ جو پریشر بن رہا ہے اس میں کمی آتی ہے, یا وہ پریشر اتنی تیزی سے نہیں بنتا رہتا. تو ایک تو غریب سے پور آف دا پورسٹ جو ہوتا ہے اس تک جب ایگریکلچر فلرش کرتی ہے تو اس تک چیز پہنچتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گرین پاکستان منصوبے سے ہمارا کسان خوشحال ہوگا, ہماری زراعت اچھی ہوگی اور ملک خوشحال ہوگا. ملک خوشحال ہوگا تو ہم سارے خوش ہوں گے. ہم کافی خوش ہو چکے ہیں جب سے رضی دادا نے بتایا ہے کہ سبزیوں کے ریٹ کم ہو چکے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک دیتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد.